ناظرین السلام علیکم. میں پہلے ایک فیض صاحب کی نظم سنانا چاہتا تھا لیکن وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلے پروگرام کے لیے. مظفر طاہر صاحب نے 4 سوال لکھے ہیں. انہیں کہا تو آپ نے کئی دفعہ کہا، یعنی تم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں ایک ہی قمیض پہن کے پروگرام کرتا ہوں. یہ کیوں کہتے ہو؟ اچھا جی، روز پروگرام کیا کرو، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، کیا آپ نے کوئی آپ کی زندگی میں آپ نے کافی زندگی گزاری ہے، نہیں آپ کے مشورے فوت ہو جاؤ. آپ نے کوئی ایسا جج دیکھا ہے جس نے فیصلے کیے ہوں بغیر خوف کے اور بغیر کسی کی سفارش کے اور میرٹ پہ؟ اچھا جی، کیا انسانوں کو، پاکستان کے انسانوں کو، ظاہر ہے پوری دنیا کے تو نہیں آپ پوچھ رہے نا، انصاف ملا ہے؟ اچھا جی طاہر صاحب، آلرائٹ. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ کئی سالوں سے، بے شمار سالوں سے میں نے کچھ خریدا ہی نہیں بازار سے، چاہے وہ قمیض ہو یا کچھ اور ہو. یہ دلہن ہے وہ جو لیتی ہیں، 28 سال ہو گئے ان کو مجھے برداشت کیے ہوئے. دفتر میں میرے کولیگ ہیں اماد خان صاحب، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ دفتر کی چیزیں خریدتے ہیں. میری جیب میں تو پیسے نہیں ہوتے. جب میں شہر سے باہر بھی جاتا ہوں کسی نہ کسی کے پاس ہوتے ہیں. اگر خان صاحب، اماد خان صاحب ہیں تو ان کے پاس ہوتے ہیں. میرا بیٹا بیرسٹر عباس ہے تو ان کے پاس ہوتے ہیں. یہاں ہمارا برخودار سجاد ہے، اس کے پاس ہوتے ہیں. میں ایک، جب آج بیٹے آئے ہوئے ہیں، 2 آئے ہوئے ہیں آج، ایک ذرا پتلا یعنی صحت مند ہے زیادہ، تو میں ایک ہی پروگرام رکھا. میں کیا اندر جا کے قمیض اتاروں پھر نہیں پہنوں، پھر قمیض اتاروں پھر نہیں پہنوں، وہ میں نہیں کرتا. یہ روز روز ریکارڈ کرنا ایک بوجھ بنتا ہے مجھے. میں کوئی اتنا شوقین نہیں ہوں اس کام پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹی وی سے بھی دل فریب ہیں خیال روزگار کے. اٹ ٹیکس ٹائم، کیونکہ جب آپ مجھے سوال بھیجتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ سے جواب لکھتا ہوں، پھر وہ سوال بھی ٹائپ ہوتا ہے اور میں اسے پھر کریکٹ کرتا ہوں اور پھر ایڈ بھی کرتا ہوں. اتنے بہترین جج میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. میں جتنا جھوٹ بولوں وہ کم ہے. میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ کچھ نام رہ جائیں گے تو ان کے خیال کی بھی دل آزاری ہوگی جو میرے پاس ہے. ایک خیال ہے کہ انصاف آپ کو ملتا ہے جب آپ وکیل اچھا کریں بنیاد سے، کیونکہ کیس بنتا ہے، نیچے فاؤنڈیشن ہوتی ہے، پھر ایک سٹوری الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جانا ہوتا ہے. تو ایک امریکی بہت بڑا وکیل تھا، اس نے ایک فریز استعمال کی تھی، جسٹس ڈپینڈز اپان دی کمپیٹنس آف یور لائر ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے، تو آپ وکیل اچھے کریں تو آپ. ایم ڈی طاہر صاحب ایک وکیل ہوتے تھے لاہور میں، چھوٹا قد تھا ان کا. وہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بڑی کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، کھمبے خراب ہیں، سڑکیں خراب ہیں، یہ ہے بڑا عوامی مسائل کے اوپر کرتے تھے. میں ایک دن عدالت میں بیٹھا تو ایک جج صاحب جو شاید گھر سے لڑکے آئے تھے، تو ایم ڈی طاہر صاحب مرحوم نے ایک بات کی، جج صاحب نے کہا نان سنس. انہوں نے دوسری بات کی، جج صاحب نے کہا نان سنس. انہوں نے تیسری بات کی، انہوں نے کہا نان سنس. کہتا ہے واٹ از رانگ ود مائی لارڈ، نتھنگ از کمنگ آؤٹ آف یور ماؤتھ بٹ نان سنس. یہ دلیری مجھ میں نہیں ہے. وہی کام کر سکتے ہیں جو پرفیکٹ انصاف ہے، پرفیکٹ بہترین انصاف. وہ تو قیامت میں ملے گا نا بابا، اس سے پہلے نہیں. لیکن بہت سے جج صاحب فائل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں.
آپ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں موت کی، میں بھی لائن میں لگا ہوں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو صرف ایک گارنٹی ہوتی ہے، مرنا ضرور ہے. تو وہی انتظار کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک اور میرے ملک پاکستان میں انصاف وہ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے، تو انتظار کیجئے، تو ہمیں پرفیکٹ جسٹس ملے گی. جی تسنیم واسطی صاحب کہاں سے ہیں مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا یو آر ناٹ آن ٹویٹر ناؤ ایکس، ناٹ آن یوٹیوب، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ورڈ. اچھا جی تسنیم واسطی صاحب، جو شخص ٹیلی ویژن پہ آ جائے اور پروگرام کر رہا ہو تو ایک تو یقین کر رہے نا، میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں کڑائیں، وہ فوت نہیں ہو. سو میں ٹھیک ہوں. آئی ایم بڑے یہ ہے زندگی میں جو میں نے سیکھا ہے، جو اور شیطانی شاید کچھ بھی نہیں سیکھا، وہ ہے شکر کرنا. بی کنٹینٹڈ جو آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ سمجھیں کسی دن کہ نہیں میرے حالات بہت برے ہیں، کسی ہسپتال میں چلے جائیں اور جنرل وارڈ میں جا کے دیکھیں. اور زیادہ سمجھتے ہیں آپ خانا تو مینٹل ہاسپٹل کا ایک چکر لگا لیں، اور پھر آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کو کتنا احسان مند ہونا چاہیے قدرت کا. یہ کیا کہ اس نے بہت بڑی گاڑی لا رہا ہے، وہ بڑے مکان ہیں. آپ کے خیال میں جو برونائی کا بادشاہ ہے اس کے محل میں کتنے کمرے ہیں؟ چیک کریں میٹا پہ یا گوگل پہ. میرا خیال ہے 1700 سے زیادہ ہے، اور 450 غسل خانے ہیں. جو صدر ہیں ٹرکی کے، ان کا جو محل ہے اس پہ پتہ کریں کتنا خرچ ہوا ہے. میرا خیال ہے $1.2 بلین. تو آپ کا خیال ہے کہ 1700 کمرے ہوں تو آپ خوش ہوں گے؟ خوشی صرف انسانی رشتوں میں ہے، یاد رکھنا. اس کے علاوہ نہیں، باقی سیٹسفیکشن ہے جو آپ کر لیں. ایک مس نقوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک وکیل چاہیے اپنے رشتہ دار کے لیے جن کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پتہ نہیں شوہر کے ساتھ کرنا. بیٹی میں ٹیلی ویژن پہ کسی وکیل کا نام نہیں دے سکتا. جو یہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ مجھے دے دیں، تو آپ کا جو ریلیٹیو ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ کانٹیکٹ کرے ان سے. وہ میں ایک دن بہت سال پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کتاب پڑھ رہا تھا، بیماری بچپن کی، جو بردر لوگ نے مجھے لگائی تھی. میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ گزرے، میں نے کہا گڈ مارننگ بردر. انہوں نے کہا گڈ مارننگ، لولی مارننگ سن، لولی، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ میں کہا سٹنگ ان دا سن. نو نو کم ود می ٹو دا لائبریری. واٹ ڈو یو لائک؟ آئی سیڈ ویسٹرن بکس. ٹھا 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 والی. اس نے میکس برینڈ کی 2 کتابیں مجھے دی. میں شاید 7ویں میں تھا یا 8ویں میں تھا. وہ دن اور یہ دن ہمیں کتابیں لگ گئی ہیں. تو میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص آیا، میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بخاری صاحب ہیں آپ؟ تو میں آپ کا بڑے دور کا رشتہ دار ہوں. میں نے کہا کہ میں کوئی دور کا رشتہ دار ایسے نہیں جسے میں پسند کروں یا وہ مجھے پسند کرے. تو اس نے اس کے بعد میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی. تو آپ نمبر دیں، میں وہ نمبر جب آپ کا نمبر آئے گا تو میں اس پہ نام اور جو وکیل ہیں ان کا نمبر دوں گا. فیصلہ آپ کے رشتہ دار نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے. ایک صاحب ہیں جو افواج پاکستان میں ملازمت کرتے ہیں، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں اور کس طرف جا رہے ہیں. اچھا،
جو عقل مند لوگ تھے جن کے انہوں نے نام لیے ہیں وہ ہم میں سے چلے گئے. کچھ تو لیڈ یعنی کچھ تو راستہ بتائیں. اچھا بیٹا آپ افواج پاکستان میں ہیں, آپ کو جنگ کا سوچنا چاہیے, اندرونی جنگ یا بیرونی جنگ وہ کام کریں. پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ بھائی ہم نیوکلیائی طاقت ہے, ڈکلیئرڈ نیوکلیائی طاقت. اسرائیل بھی ہے, اس نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ میرے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں. ہماری فوج ویری ویل اکوپڈ ہے, ویری گڈ آرمی. لیکن ہم ارتقاء میں, ایولیوشن میں مجھے وہم ہے کہ ہم قوم نہیں بن سکے ابھی تک. اور یہ نہیں کہ صرف یہ کنبے بلوچستان میں ہیں, نو نو نو, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے, رہن سہن, کلچر اور سویلائزیشن, تہذیب و تمدن, یہ انڈیپینڈنس کے بعد فرق ہو گیا ہندوستان سے. لیکن اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ امرتسر جائیں اور مڈل کلاس سکھ کے گھر بیٹھ کے ان سے گفتگو کریں تو آپ کو کبھی کبھی لگے گا ان کی گفتگو سن کے کہ یہ ماڈل ٹاؤن کی ایکسٹینشن ہے. وہ پنجابی بھی ہماری طرح بولتے ہیں, وہ گالیاں بھی ہماری طرح دیتے ہیں, وہ گفتگو بھی ہماری طرح کرتے ہیں. اور سارے لطیفے جو ہم نے سکھوں کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں. ملکوں میں تکلیف ہوتی ہے. اسپین میں باسکس کو تکلیف تھی, بڑے سال رہی. کینیڈا میں جو فرانسیسی بولتے ہیں ان کا ایک حصہ ہے, جہاں جب ڈیگول گئے تھے تو انہوں نے کہا وی والا فرانس, وی والا, ان کے پروونس کا نام لیا. وہ تو دو وکیل پرائم منسٹر آ گئے وہاں سے تو وہ کم ہو گیا. سری لنکا میں تاملز نے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے تھے سینلیز سے, ہندوستان نے ان کی مدد کی. قیمت کیا دینی پڑی؟ راجیو گاندھی کو قتل کر دیا گیا. آپ نے شاید وہ ویڈیو نہیں دیکھی, ان کی لاش کو جلاتے ہوئے ان کی بیٹی, ان کی بیگم نے ان کے پاؤں چومے تھے, نو ہیڈ. بیٹا ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہم فالو کر رہے ہیں, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو یو کے میں ہے, دیکھو نا 1935 کا ایکٹ دیا جس کے بارے میں منٹو صاحب نے لکھا نیا قانون. ہم نے چھوٹا سا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 250 صفحے کا, وہ ہم چاہنا چلتا رہا 1956 تک جب ہم نے آئین بنائی. 2 سال آئین رہی, 1958 میں مارشل لاء آ گیا, پھر 1962 میں ایک آئین آئی, پھر 69 میں آئین چلی گئی, پھر 73 میں آئی, پھر 77 میں مارشل لاء آ گیا. 65 ترمیمیں کی ہیں آئین میں جنرل ضیاء الحق نے. اور حامد خان کی بہت اچھی کتاب ہے, جیسے اگر آپ آئین پڑھنا چاہتے ہیں, جیسے جسٹس رضوی کی بھی بہت اچھے 6 والیومز میں. آپ پڑھیں اپنے آئین کو تو آپ کو پتہ لگے گا. ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے دہشت گردی انٹرنل جو ملک کے اندر ہے. آپ کا خیال ہے چینی گھبرائے نہیں ہوں گے جو چینی مارے گئے؟ کام کرنے آئے نا یہاں, مارے گئے. انٹرنل اچھا ایک اور بات بتا دیں, انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاوہ ایک ملک مسلمانوں کا بتا دیں جس میں وہ جمہوریت ہے جسے آپ پرفیکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں, ایک بتا دیں. دیزنان. حجاز جسے عربیہ کہتے ہیں, مونرکی, بادشاہت ہیں سب جگہ. ہمیں پنجابی جو ہیں, ہم پہ حکومت کی سکھوں نے. گکھڑوں کے علاوہ کتنے لاہوری ہیں جو اٹھے تھے اس دور میں؟ آپ بتائیں تو میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس سے میں تھوڑا سا
ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش نہیں بن گیا, موومنٹ نہیں ہے بلوچستان میں. وہ تو میں بعد میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ افغانی سارے ادھر آ گئے اور وہ ہم میں ہی بس چلے بسے, اور اب ہم کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ. اور وہ 25,000 ہیں جو ریکارڈڈ ہیں کہ انہوں نے امریکہ جانا اور نہیں جا رہے, وہ بھی ہم پہ بوجھ ہے. ہم ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں ہر اخبار میں بغیر اجازت کے. ہمیں نفرت ہے ٹیکس دینے کے, اور ہم ہر بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ٹیکس نہ دینا پڑے. بالکل کاسٹ آف گورننگ, حکومت بہت بڑی ہے. اور جو اس دفعہ فائنانس منسٹر آئے ہیں اور اس دفعہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں نہیں حکومت بہت بڑی ہے, ہمیں چھوٹی کرنی چاہیے. ہر حکومت, ہمیں اخبار میں آیا تھا او جی جو ہم نے قرضہ لیا تھا وہ 1 سال کے لیے رول اوور ہو گیا. واہ بھائی واہ 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 واہ. آج میں پڑھ رہا ہوں ایک اور قرضہ مل رہا ہے ہمیں. وہ قرضہ جو ملتا ہے وہ واپس دینا پڑتا ہے, قرضے سے نہیں ملک چلتے. ہماری عوام اچھی ہے, سیدھی سادھی, یہ ڈگر لگا دو چل جاتی. جیسے کمپنی بری طرح مینج ہوتی ہیں اس طرح ہم کنٹری بری طرح مینجڈ ہے. 2 ہماری حکومت ہیں جنہوں نے اکنامکلی بہترین کام کیا, فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل پرویز مشرف. جنرل پرویز مشرف کو شاید یہی تھا ایوب خان صاحب کو گالی دے دے کہ ایوب کو تا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. اور جنرل صاحب پہ پریزن کا الزام لگایا کس نے؟ آصف زرداری صاحب نے, وہ بھی چلے گئے. ہم میں صبر نہیں ہے. ہم 26-27 کروڑ بھائی, یہ نہیں ہونا ایسے کر کے ملک ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ملک ٹھیک ہو جائے تو آپ اسی کو ووٹ دیں. بائیڈن نے بہترین ملک کیا, انفلیشن بھی ڈاؤن کی, نوکریاں بھی بڑھی, کووڈ کو بھی بیٹ کیا, الیکشن ہار گیا. تو لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یار حکمرانوں سے پوچھو نا, میں تو حکمرانوں میں شامل نہیں ہوں, میں تو عام شہری ہوں آپ کی طرح. رائٹ؟ تو آپ کا سوال اچھا ہے تو میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں. میرے خیال ہے بچے نے اشارہ کیا, میں اجازت ہی لے لوں آپ سے. اللہ حافظ.